الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم توبہ کے موضوع پر بات چل رہی تھی کہ توبہ کی ضرورت کیوں ہے اور توبہ کے فوائد کیا ہیں۔ توبہ کے لیے 3 شرائط ہیں، اور جب 3 شرائط کے ساتھ کوئی شخص توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتے ہیں، اور اگر شرائط پوری نہ ہو تو پھر توبہ کی قبولیت نہیں ہوتی۔ توبہ کی قبولیت ہو گئی تو کام بنتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی آدمی اپنی درخواست لے کے پیش کرتا ہے، تو درخواست جب پیش کی جاتی ہے تو محکمے والے، ادارے والے کہتے ہیں کہ بھئی آپ کی درخواست میں فلانے قواعد پورے نہیں ہیں، اس کو پورا کرو، اور کچھ قواعد بہت اہم ہوتے ہیں، کوئی اتنے زیادہ ضروری نہیں ہوتے ہیں، تو جو ضروری ہوتے ہیں، اہم ہوتے ہیں، اس کو پورا کرنا ہر حال میں ضروری ہوتا ہے، ورنہ قبول نہیں کی جاتی، اور کہہ دیا جاتا ہے کہ بھائی تمہاری یہ شرائط پوری نہیں ہے، اس لیے تم جو ہے نا سلیکٹ نہیں ہو سکتے ہو، تمہاری درخواست قبول نہیں ہے، رد کر دی جاتی ہے۔ اب اس بات کو تو ہم سارے سمجھتے ہیں، اور یہاں کوئی بھی یہ نہیں کہتا، اس کے بعد شور نہیں مچاتا، اس کے بعد گلے شکوے نہیں کرتا کہ بھئی کہ میرے ساتھ زیادتی ہو گئی، خود تسلیم کرتا ہے کہ بھئی شرائط پوری نہیں تھی تو نہیں ہوا۔ یعنی کہیں کسی کی عمر کا اگر جو ہے نا 1 مہینہ اس کی عمر میں نیچے اوپر ہوتا ہے تو قبول نہیں کرتے،
تو کہہ دیتے ہیں کہ نہیں شرائط پوری تھی قبول نہیں ہوا. آپ کو یہ نہیں کہتے کہ ظلم ہو گیا، زیادتی ہو گئی، فلانا ہو گیا. اور جب ریس ہے کہ ہم جب اللہ کے سامنے آتے ہیں تو وہاں ہم کچھ باتیں ہماری دل کی چاہت کی ہوتی ہے سامنے رکھ دیتے ہیں، رو بھی رہے ہوتے ہیں، پریشان بھی ہو رہے ہوتے ہیں، بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں میں اتنا رو رو کے مانگا ہے قبول ہی نہیں ہوئی. بہت رویا میں نے تو رو رو کر یہ کیا قبول ہی نہیں ہوئی. کوئی اللہ پاک نے بھی تو کچھ مطالبہ کیا ہے نا میرے بندے کس طریقے سے آؤ، یا ویسی ہے. اب یہاں ہم اس کو جو ہے کہ یوں سمجھیں کہ ہم رو گئے نا تو ہم نے وہ ہمارا حق بن گیا. جیسے ایسا نہیں ہوتا. گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے اور اوپر سے رو رہے ہیں. گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ میں پکی توبہ کر لوں چھوڑ دوں، اس کے لیے تیار نہیں ہے. اپنی روش اپنی عادت بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور پھر کہتے ہیں رو رو کہ میں بس بنا لوں اور مان جانا چاہیے، اور جس طریقے سے ہم نے بہت بڑا کمال کر دیا. تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی بہت مہربان ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی کا یہ تقاضا تو نہیں ہے کہ یہ تقاضا تو نہیں ہے برتن صاف نہ کریں اور کہیں کہ اللہ رحمت ڈالے گا. بھائی اپنے دل کا برتن صاف نہیں ہے تو ہم کہیں گے کہ اوپر سے رحمت ڈالے گا. دنیا میں کوئی انسان ہے گندے برتن سامنے لے کر جاؤ، عقل مند آدمی اس میں دودھ ڈالے گا؟ یا یہ کوئی پاگل ہوگا کہ جو گندا برتن لے کے جائے گا کہا کہ دودھ ڈال، تو سب سے پہلے اس کی عقل میں کوئی مسئلہ ہوگا، اور اگلا ڈالتا ہے تو وہ اس کو خراب کہیں گے. تو یہاں تو ملامتیں ہیں. اگر کوئی ڈال بھی دیتا ہے نا تو کہیں گے یار کیسا پاگل آدمی تھا، دیکھو گندا برتن تھا بیچ میں دودھ ڈال دیا، تو دیکھ نہیں رہا تھا. وہ یہ کہے گا تو نہیں دیکھ رہا تھا. اب یہاں تو ملامتیں اور حق بجانب سمجھتے اپنے آپ کو، یار غلطی ہو گئی ہے، یہ تو سب خراب ہو گیا. اور یہاں ہمارا حال یہ ہے کہ دل کو صاف نہ کریں، اندر سے گناہ کو نکالنے کے ارادہ نہ کریں، پھر کہیں گے نہیں اوپر سے رحمت بھی آ جائے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ مہربان ذات ہے، وہ کیسے ڈالیں؟ گندے دل میں رحمت کیسے آئے گی؟ گندے دل میں انوارات کیسے آئیں گے؟ کس طریقے سے اللہ پاک اس کو قبول فرما لیں گے؟ تو میرے بھائیوں، یہ شرائط پورا کرنا ضروری ہے. ہاں شرائط پورا کر لیں، صاف کر کے ڈال لیں تو صاف چیز مل جائے گی نا. پھر گندا ہو گیا، چیز استعمال ہو گئی، پھر گندگی آگے پھر صاف کر کے پھر ڈالیں. یعنی پھر ہم دیکھیں، ہم ایک برتن میں کھانا کھاتے ہیں نا، تو کھانا کھانے کے بعد وہ گندا ہوا نا، اب اس کو دھویا تو پھر دوبارہ کھانے کے لیے آ جاتے ہیں، پھر اس میں ڈالتے ہیں، پھر کھانا کھاتے ہیں، پھر دوبارہ. کتنی زندگی میں استعمال ہوتا رہتا ہے بھائی، اور دھوتے ہیں اور کھاتے ہیں، دھوتے ہیں اور کھاتے ہیں استعمال. بھائی ایمان والے، اگر ہمارے دلوں کے اندر گندے نکالیں، توبہ سچی کریں، پھر گناہ ہو پھر توبہ کریں، پھر گناہ ہو پھر توبہ کریں، اس کے در سے مایوسی نہیں ہے. اس نے اپنے دروازہ بند نہیں کیا. اتنا مانگا ہے بندے، دل صاف کر کے آتے جاؤ، معاف کر دوں گا، سب کچھ معاف کر دوں گا. پھر پہلے دوبارہ بھی نہیں آئیں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ مثال کے طور پر کسی نے 50 سال گناہ کیا ہے نا، اور 50 سال کے بعد نے سچی توبہ کر لی، سچی توبہ کر لی. اللہ کا وعدہ ہے سارے کے سارے گناہ اللہ معاف فرما دیتے، سارے کے سارے گناہ اللہ معاف فرما دیتے. بلکہ عجیب بات یہ ہے، یہ آیت جو میں نے پڑھی، اللہ فرماتے ہیں یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ ساری برائیوں کو نیکیوں میں بدل ڈالتے ہیں. اس سے بڑھ کر مہربان کون ہوگا؟ اور یہ بھی نہیں کہا کہ بندہ تم پھر گناہ نہیں کرو گے. بنایا جو انسان ہے، انسان بنائے، فرشتے نہیں بنائے. پھر یہ نہیں کہا کہ تم گناہ پھر نہیں کرو گے، اس شرط پر تمہیں جو ہے نا بخشتا ہوں کہ پھر گناہ نہ کرنا. نہیں، گناہ کرتے جاؤ، بخشواتے جاؤ. دلیر نہ ہو گناہ کے اوپر، دلیری ڈٹو نہ گناہ پر. غلطیوں پر جرت نہ کرو، آگے سے دلائل نہ دو غلطیوں پر. غلطی بھی کر بیٹھتے ہیں، دلائل بھی دیتے ہیں الٹے پھلٹے.
نہیں یہ تو کہاں ہے، یہ کیا، یہ کہاں ہے، یہ کیا ہے نا، یہ شیطان کی بڑی پلاننگ ہوتی ہے، یہ برباد کرتا ہے انسان کو۔ نہیں، اللہ معاف کر دے، غلطی ہو گئی ہے۔ وہ بندے آ جا، پھر غلطی ہو گئی، پھر آ جا، پھر غلطی ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آتے جاؤ، ڈٹو نہ گناہ پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عجیب انداز کے اندر فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا۔ یعنی وہ لوگ جو گناہ کر بیٹھے اور برائی کر بیٹھے، ظلم زیادتی کر بیٹھے، پھر اپنے اللہ کے پاس آئے، معافی مانگنے لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے علاوہ اور کون گناہ کو بخشتا ہے، اور کوئی نہیں ہے۔ اور پھر عجیب انداز سے فرمایا وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، جو انہوں نے کیا ہے نا اس پر ڈٹتے نہیں، اس پر اصرار نہیں کرتے، بلکہ توبہ کرتے رہتے ہیں، معافی مانگتے رہتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہمارا حال یہ ہے کہ ہم لوگ نا صرف گناہ کو گناہ سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ شروع میں کسی سے گناہ ہوتا ہے نا، شروع میں سمجھتا ہے، اب نے گناہ کو گناہ سمجھا، اس کے بعد تھوڑے دن گزرے نا، یہ گناہ سمجھنا بھی ختم ہو گیا، پھر اس کے بعد گناہ پر اصرار، پھر ڈٹنا، پھر آخر میں گناہ پر دلائل دیتے ہیں، پھر گناہ۔ اور پھر کوئی آدمی کہے مثلا بھائی دیکھو داڑھی نہ رکھنا گناہ ہے، داڑھی رکھنا واجب ہے، صرف سنت نہیں ہے، واجب ہے، واجب کا ترک کرنا گناہ ہے، دائمی گناہ ہمیشہ لگا ہوا ہے ساتھ۔ بھئی اگر ہو رہا ہے نا تو خدا رہا یوں تو نہ کرو، نہیں یہ کہاں سے آ گیا، یہ مولویوں کی بات آ گئی، یہ فلانے کی بات آ گئی، یہ فلانے کی بات آ گئی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھائی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مان جاؤ یا اللہ مجھ سے گناہ ہو رہا ہے، میری توبہ کرتا ہوں، گناہ ہو رہا ہے، غلطی ہو رہی ہے، یا اللہ مجھے توفیق دے دے میں ٹھیک ہو جاؤں، غلطی ہو رہی ہے۔ اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ جو شخص یہ کہے کہ یا اللہ غلطی ہو رہی ہے، بس غلطی ہو رہی ہے، یہ جو کہتا ہے نا، ایک دن دیکھیں انشاءاللہ یہ ختم ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی آیا اور ایک آدمی کے بارے میں بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلانا شخص گناہ کرتا ہے اور نماز بھی پڑھتا ہے، گناہ کرتا ہے اور نماز بھی پڑھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا نماز پڑھنا اس کو گناہ سے روک دے گا، اس کا نماز پڑھنا اس کو گناہ سے روک دے گا۔ یہ اس وقت کی نمازیں ہماری طرح نمازیں تھوڑی ہوتی تھی بھائی، اس وقت کی نمازیں تو ہماری طرح تھوڑی، اور نمازوں کے اندر جان ہوتی تھی، وہ نمازوں کے اندر اللہ سے کنیکشن جڑ جاتا تھا، ایسا کنیکشن جڑتا تھا کہ اللہ اور بندہ ہوتا تھا۔ تو فرمایا یہ اس کو جو بار بار یہ کر رہا ہے نا، نماز پڑھ رہا ہے نا، تو نماز ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اللہ کا وعدہ ہے کہ نماز جو ہے نا یہ بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے، کہا یہ روک دے گی اس کو۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ شرائط کا اہتمام کریں۔ نمبر 1، سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان جو توبہ کرتا ہے نا، تو توبہ کی پہلی شرط یہ ہے کہ جو گناہ اس نے کیے ہیں، جو کر رہا ہے، جو گناہ موجود ہے، سب سے پہلے یہ ہے کہ اس گناہ کو چھوڑ دے، سب سے پہلے یہ ہے اس گناہ کو چھوڑ دے۔ دیکھیں اگر کنویں کے اندر گند چلا گیا، مرا ہوا کتا پڑا ہوا ہے، پانی کے اندر پانی بہہ رہا ہے نا، اس کے اندر گند پڑا ہوا ہے، تو اب ہم صاف کرنا چاہتے ہیں تو ہم کیا کریں گے؟ سب سے پہلے اس گند کو نکالیں گے، پھر اس کے بعد جو بھی صاف کریں گے پھر صاف ہو جائے گا، گند کو پہلے نکالیں گے۔ تو جو گناہ انسان کے اندر ہے ان کو چھوڑ دے، پکا ارادہ کرے چھوڑ دینے کا، ان کو چھوڑ دے، ترک کر دے ان کو۔ مثال کے طور پہ دیکھیں، اگر مجھ سے گناہ ہو رہا ہے بد نظری کا، تو میں جب جا رہا ہوں باہر، میں نے توبہ کی ہے کہ یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، نہیں کروں گا، جا رہا ہوں،
میری نظر غلط پڑی، اگر سامنے کہیں نظر ہے تو مجھے حکم ہے نا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، نیگاہ نیچے کرو، یہ ہے وہ امتحان کا مقام ہے بس۔ اب اس بندے نے اگر اللہ کی رضا کی خاطر نظر نیچے کر لی ہے نا تو سمجھو کہ الحمدللہ یہ ہے وہ چیز جو گناہ کے توبہ کے شرائط میں کہ اس نے گناہ کو چھوڑ دیا ہے، کرنے پر قادر تھا، چھوڑ دیا ہے، نیچے کر لیے نگاہ، کیوں کیے؟ اللہ کی رضا کرنے، راضی کرنے کے لیے، اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا حکم ہے اس کو پورا کرنے کے لیے، اس کو مانتے ہوئے اس نے نگاہ نیچے کر لی۔ تو یہ پہلی شرط کہ اس نے اپنی نگاہ کو نیچے کر لیا، گناہ کو چھوڑ دے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ گناہوں پر استغفار کرے، گناہوں پر استغفار کرے۔ استغفار بہت بڑی دولت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی لاستغفر فی اليوم 70 مرہ، میں دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، اور ایک روایت میں ہے کہ 100 مرہ، 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بخشے تھے، آپ کے گناہ نہیں تھے، آپ معصوم تھے، لیکن گناہ آپ استغفار کر رہے ہیں، کیوں؟ امت کو درس دے رہے ہیں کہ تم استغفار کیا کرو، استغفار کیا کرو۔ اور جب استغفار کریں گے نا، اتنے فوائد ہے استغفار کے کہ انشاءاللہ پھر بیان کروں، بہت زیادہ فوائد ہے، سارے مسائل حل۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، کہ اتنے زیادہ فوائد ہے، جو کام ہیں بن جائیں گے، مسائل حل ہو جائیں گے، رزق کے اندر برکت ہوگی، کاروبار چل پڑے گا، جو کچھ مصیبتیں ہیں، پریشانی ہے، اولاد کی ہے، مال کی ہے، جان کی ہے، سب اللہ پاک دور کر دے گا۔ استغفار کے اتنے زیادہ فوائد ہیں، تو استغفار کرے اس پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں، لولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، اگر یونس علیہ السلام تسبیح کرنے والے نہ ہوتے، استغفار کرنے والے نہ ہوتے، تو ان کو قیامت تک مچھلی کے پیٹ کے اندر رکھتا میں۔ لولا انہ کان، اندازہ کریں اگر یہ استغفار کرنے والے نہ ہوتے، یہ تسبیح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اندھیروں در اندھیروں، تاریکیوں کے اندر پکارا، اللہ اکبر، وہ اللہ وہاں بھی سنتا ہے۔ کون سا مقام ہے جو اللہ نہ سنے؟ کہاں ہے وہ؟ آج ہم سوچتے ہیں نا، پریشان ہوتے ہیں، پتہ نہیں یار میرا کہاں سے، کس سے رابطہ کروں، کس سے رابطہ کروں؟ اور رابطہ کرنے کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ کس سے رابطہ؟ ایک ہی تو ہے رابطہ کرنے والا، اور کس سے رابطہ؟ ہمارے رابطے کے لیے اور کوئی ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، واللہ العظیم کسی کے پاس کچھ بھی نہیں۔ اس سے رابطہ آ جائے نا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو فرمایا اگر یہ تسبیح نہ کرتا تو قیامت تک کسی طریقے سے مچھلی کے پیٹ کے اندر رہتے۔ اور ہم نبی کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں، عام آدمی کیا کر؟ تو استغفار کرنا ہے بھائی، اس گناہوں پر ندامت کرنی ہے، اس پر پشیمان ہونا ہے، اس سے اللہ پاک سے مانگتے رہنا، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے۔ اور جب یہ بار بار انسان دہراتا رہے گا، اس کا دل نرم پڑے گا، اس کا کنیکشن جڑ جائے گا، اس کو عجیب سا سکون آئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور تیسرے نمبر پہ یہ ہے، انسان کا اپنا کام ہے، میں نے پہلے بتایا وہ گناہ پھر کرے گا، لیکن وَأَن يَعْزَمَ عَزْمًا جَازِمًا أَلَّا يَعُودَ إِلَيْهِ، پکا ارادہ کرے کہ میں نے پھر نہیں کرنا، پکا ارادہ کرے کہ میں نے پھر نہیں کرنا۔ یہ نہیں ہے کہ پھر ہوگا نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، انسان اسی کو کہتے ہیں، ہم معصوم نہیں ہیں، یعنی پکا ارادہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، میں نے یہ اللہ نہیں کرنا، پکا ارادہ کرتا ہوں۔ اور پکا ارادہ زبان کے صرف کہنے کا نام نہیں ہے، دل کے اندر سے ارادہ کر لے۔ جب یہ تین چیزیں ہو گئی نا تو انشاءاللہ یوں سمجھیں کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جس نے گناہوں سے توبہ کر لی وہ ایسا ہے جس طریقے سے اس نے گناہ کیے ہی نہیں ہے، اس نے گناہ کیے ہی نہیں ہے۔ دیکھو کتنا مہربان اللہ ہے، ایک لمحہ کچھ بھی نہیں کیا، ذرا بھی عمل نہیں ہے، لیکن اگر ان شرائط کے ساتھ ہم توبہ کر لیتے ہیں نا تو کیا ہوا؟ گویا کہ گناہ کیا ہی نہیں ہے، آج اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، اس طرح ہو جاتا ہے۔
اور یہ مقام کس طرح اس کو ملا؟ یہی دنیا ہے میرے بھائیوں، یہی دنیا ہے جس کے اندر ہمارے پاس یہی کھلی ہوئی آنکھوں کے سامنے یہی موقع ہے، جس حال میں بھی ہو اس طرح سے توبہ کرنا چاہیے، ہر وقت کرنا چاہیے، جب کریں گے تو مایوسی نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔